کہ علی امین گنڈا پور جا رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں اور بڑے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو پھر اگلی اطلاع کیا ہے کہ بڑی عید عمران خان باہر کر رہے ہیں؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں. جب تک آپ اعتماد سازی نہیں ہو جاتی تب تک تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ون سائیڈڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا. اور میرا پیارا جو ذوالفقار راحت ہے, اچھا, یہ بقول ان کے عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے, لیکن ملنے تو کسی کا پیغام لے کے کوئی اور آ رہا ہے. عمران خان کا پیغام لے کے تو کوئی نہیں جا رہا, ان کے پیغام لے کے کوئی آ رہا ہے عمران خان کے پاس. سمجھ آئیے آپ کو؟ اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے تو ایسے کر لیتے ہیں, ایسا ہو جائے تو ایسے کر لیتے ہیں. پیغام تھا کیا, کوئی ایسی خبر نکلی ہے؟ میں عرض کروں کہ بات اتنی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ گنڈا پور, میں کوئی گنڈا پور کا ترجمان نہیں ہوں, گنڈا پور تو میں نانل بھی نہیں جانتا ہونا, لیکن یہ کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں. بیرسٹر صاحب جانتے ہیں؟ یہ کون ہے بیرسٹر صاحب؟ اچھا, یہ آپ نہیں انہیں جانتے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پہ وکالت کرتے ہیں لاہور میں؟ جی 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 یہی کرتے ہیں, وہ وکالت کرتے ہیں, نواز شریف کے وکیل تھے وہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر گنڈا پور اداروں کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. ایبسولوٹلی نو. ادارے پاکستان کے ہیں. جی جی, ہم ان اداروں سے مائنس ہو ہی نہیں سکتے, یا وہ ادارے ہم سے مائنس ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر گنڈا پور یہ کام کر جاتے ہیں تو یہ پاکستانی قوم پہ بہت بڑا احسان کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے, پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک ایسے رہنما کی جسے بین الاقوامی طور پہ بھی عزت ملتی ہو, پوری دنیا اس پہ ٹرسٹ کرتی ہو اور عوام بھی ٹرسٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. ایسے رہنما نہیں جو وہ جائیں تو لوگ اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لے کے آگے پہ کڈن. ایسے رہنماؤں کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہے جن کے جھوٹ اتنے وہ جھوٹ بول چکے ہو کہ ان کے سچ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہو. اچھا. پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی. اور اس میں کیا برائی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات سیدھے ہو جائیں اور پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ میری سن لیجئے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکی دو کانگریس مین, ان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے جیک برگمین اور ایک ہے فوزی, یہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. اور یہ کس ایجنڈے پہ آ رہے ہیں ایگزیکٹ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی جو امریکہ میں بل پیش ہوا ہے اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے, بہرحال ہم میں ایک اس کے حوالے سے تھوڑی سی پینک ہے کہ اگر امریکہ میں وہ بل پیش ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی طرح عمل بھی ہو جاتا ہے تو امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے بہت بڑی. تو اس سے پہلے اگر ہم کوئی ایسے میئرز کر لیں جس سے وہ بل یا پاکستان کا امیج خراب نہ ہو تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ڈیموکریسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو یہ جو آ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل پاکستان اور ان کے ساتھ ایک اور کانگریس مین آ رہے ہیں جیک برگمین اور فوزی, یہ پاکستان میں آ کے ایک بڑی ہلچل مچانے آ رہے ہیں. کس سے ملتے ہیں ابھی میں نے یہ اتنی بات نہیں کہوں گا کہ کس سے ملنے آ رہے ہیں یہ کیا, لیکن وہ جب آ رہے ہیں تو کھانا دے خاں پر روڑے, تو وہ اگر اتنے بڑے لیول کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ بڑے لیول کے لوگوں کے پاس ہی ملنے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. سو پاکستان میں ہلچل ہے پولیٹیکل, اور یہ ہلچل آنے والے چند دنوں ہفتوں میں آپ کو نظر آئے گی. عمران خان کی سیاست جب ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ چکی ہیں, رجیم چینج انہوں نے کیا, سب کچھ امریکہ پہ ہی کہا تھا نا عمران خان نے, سائفر بھی لہرا دیا, تو اس کے بعد پھر وہی لوگ آ کے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھی ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ہم یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے تو انہیں ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا, اب ہم اسے کیوں دیکھیں. آپ میں گھر میں رہتا ہوں, میری بیگم اگر مجھے کہے کہ یہ برتن دھو, میں کہتا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں گھر چھوڑ دوں گا یا بیگم کا کردار ختم ہو جائے گا یا اس سے تعلقات ختم ہو جائیں گے. امریکہ آپ کو ایک غلط بات کہتا ہے, اگلا دن بھی تو آنا, اگلے دن تو جی وہی نا, امریکہ آپ سے غلط بات کہتا ہے, آپ نہیں مانتے, لیکن امریکہ کے وجود سے انکار تو ممکن نہیں ہے, امریکہ کی حیثیت سے انکار تو ممکن نہیں ہے. برتن دھو کے آئے یہاں سے جا کے دھونے ہیں. نہیں, یہ میرے ناخن دیکھیں, میں بالکل گلوز پہن کے دھوتا ہوں, وہ نہیں بات. اصل بات یہ ہے کہ دامن پہ کوئی چھیٹنا, خنجر پہ کوئی داغ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا یہ وجدان, پولیٹیکل وجدان کہتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے.